اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں احکام میت، اور احکام میت میں پانچواں حکم آج ہم پڑھیں گے۔ پانچواں حکم ہے میت کو کفن دینے کے بعد، کفن ہم نے بتایا تھا آپ کو پچھلے بار، کاغذ کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، صحیح ہے کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، چادر کو بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پیراہن کو رکھتے ہیں، پیراہن کے ایک جانب کو کیا کرتے ہیں، سرہانے کو اوپر کر دیتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے اوپر ہم لنگی بچھا دیتے ہیں، پھر میت کو اوپر لٹا دیں گے، پھر لنگی باندھیں گے اور اس کے گردن میں سے کیا کریں گے، نکال کے پیراہن کو لا دیں گے اور چادر کو لپیٹ کے باندھ دیں گے، اور اس طرح سے کیا ہوگا، وہ جو واجب کفن ہے میت کو دے دیا جائے گا، صحیح ہے۔ مستحب کفن مرد کے لیے الگ ہیں، عورت کے لیے الگ ہیں۔ مثلا ران پیچ ہوتا ہے، ران پیچ مرد کے لیے مستحب ہے، امامہ مرد کے لیے مستحب ہے، صحیح ہے، عورت کے لیے مقنا اور سینہ بند مستحب ہے، ران پیچ بھی اس کے لیے مستحب ہے۔ عورت کا کفن میت کے کفن سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ میت کو کفن دینے کے بعد اس کے پاس روب قبلہ کھڑے ہو کر میت ادا کی جائے، اس طرح کہ میت کا سر نمازی کے داہنی طرف ہو۔ کیا مطلب، ہم قبلہ و رخ کھڑے ہوں گے، یعنی پچھم کی طرف ہمارا منہ ہوگا جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور سر کدھر رہے گا میت کا، داہنی طرف، نماز پڑھنے والے کے رائٹ سائڈ، صحیح ہے۔ ہم کھڑے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے، ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، یہ جو کیپ لگا ہے یہ میت کا سر ہے، آپ کو الٹا دکھ رہا ہوگا، عکس دکھے گا آپ کو، ذرا اس کے کیمرے کو ہم وہ کر دیں، ایسے آپ کے لیے ایسے رہے گا، صحیح ہے نا، آپ کے لیے اس طرح سے کہ میت کا سر جو ہے دائیں طرف، نمازی کی دائیں جانب، ہمارے لیے اس طرف سے ہوگا، میت کے دائیں جانب۔ آپ جب ایسے کھڑے ہوں گے تو رائٹ سائڈ آپ کا کون سا ہوگا، تو سر ادھر رہے گا، پیر ادھر، الٹا نہیں رکھنا ہے، یاد رہے، میت ایسے رکھی جائے گی کہ اس کا کیا رہے، سر دائیں طرف آیا، دائیں طرف، دائیں رائٹ ہینڈ پہ سر رہے، لیفٹ ہینڈ پہ پیر۔ تو میت کو کفن دینے کے بعد اس کے پاس روب قبلہ، یعنی قبلے کی طرف ہو کر، کھڑے ہو کر نماز میت ادا کی جائے، اس طرح کہ میت کا سر نمازی کے داہنی طرف ہو۔ نماز میت کی مختصر ترکیب یہ ہے کہ نیت کے بعد اللہ اکبر کہے اور یہ کلمات ادا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کے اللہ اکبر اور صلوات پڑھے، صحیح ہے۔ مختصر صلوات کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور جو باقاعدہ جو وہ ہے، جو لمبی صلوات ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید، صحیح ہے۔ یہ صلوات پڑھی جاتی ہے نماز میت میں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر، صحیح ہے، اس کو پڑھیں۔ اگر وہ نہیں یاد ہے تو مختصر میں کیا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ پھر چوتھی تکبیر کہے اور کہے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لہذا المیت، اور اس کے بعد پانچویں تکبیر کہہ کر نماز کو تمام کر دے۔ اور جو ہم لوگ بڑی دعا پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ وانت عالم بہ منہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وإن كان مسيا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله في اعلى عليين واخلفه على اهله في الغابرين، صحیح ہے۔
یہ دعا ہم پڑھتے ہیں چوتھی دعا. جب مؤنث کی کسی عورت کی ہوتی ہے تو اسی کے صیغے کس میں ہو جاتے ہیں؟ مؤنث کے صیغے ہو جاتے ہیں، ضمیریں اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا مولانا نماز میت کو. صحیح ہے، جو اس کی طولانی طریقہ ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا تاکہ آپ کہیں جائیں، کوئی میت ہو جائے، آپ کو نماز پڑھانی ہو تو آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. چھٹا ہے مولانا دیکھیے قبر میں کس طرح سے میت کو لٹایا جائے گا. نماز کے بعد، ہاں، اور جو کھڑے ہونے کا طریقہ ہے مولانا نماز میں، کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مرد کی نماز ہے تو مرد کی نماز کے لیے انسان کمر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. عورت کی نماز ہے تو عورت کی نماز میں اس کے سینے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا نماز پڑھانے والا، اور اتنے قریب کھڑا ہوگا کہ اگر اس کا دامن اڑے تو وہ میت پر جا کر پڑے، یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. میت کو کب اٹھایا جائے گا؟ کہا جب تک صفے نہ بکھر جائیں تب تک میت کو اپنی جگہ سے نہ اٹھایا جائے. جب لوگ اپنی جگہ سے تتر بتر ہو جائیں اس کے بعد جنازے کو اپنی جگہ سے اٹھایا جائے اور جہاں دفن کرنا ہے وہاں لے کر جائیں گے. کہہ رہے نماز کے بعد میت کو اس طرح دفن کرنا ضروری ہے کہ وہ داہنی کروٹ لٹائی جائے. صحیح ہے، جیسے نماز میں ہوتا ہے نا اسی طرح سے لٹائیں گے، لیکن داہنی کروٹ کیسے ہوتا ہے مولانا سمجھتے ہیں؟ پورا کھڑا. صحیح ہے نا، یہ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ پورا کھڑا. ایسے لوگ کرتے نہیں، ہلکا سا ایسے کر دیتے ہیں، جو پورا اس کو چپکا دینا چاہیے کس سے؟ دیوار سے، تاکہ پوری پیٹھ، سینہ، پیر، چہرہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ ہمارا پچھم ادھر ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے، ادھر ہی ہو جائے. سیدھا نہیں لیٹانا چاہیے، وہ غلط ہے، اس کو پورا کروٹ کر دینا چاہیے. اور اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور اسے زمین کے اندر چھپا دیا جائے. دفن کے لیے ضروری ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو، کہ گھر میں زبردستی نہیں دفن کر سکتے، اور اس سے میت کی توہین نہ ہو. ایسی جگہ آپ دفن کر دیں گے کہ نکال کے باہر کرو یہاں سے، تو میت کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ غلط جگہ پر دفن ہو جانے، غسل کے غلط ہو جانے، کفن کے غصبی ہونے یا مشاہد مقدسہ کی طرف منتقل کرنے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. صحیح ہے نا. مثلا غلط جگہ پر دفن ہو جانا ہے، نکال کے صحیح جگہ دفن کرنا چاہ رہے ہیں تو جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، اس کی اجازت ضروری ہے. غسل غلط ہو گیا ہے، آپ اس کو پھر سے غسل دینا چاہ رہے ہیں، صحیح، ولی کی اجازت دیجیے. کفن کے غصبی ہے، صحیح کفن دینا چاہ رہے ہیں، ولی کی اجازت. یا لاش مشاہد مقدسہ کی طرف منتقل کرنا ہے، مثلا دفن یہاں ہو گئے لیکن وصیت تھی کہ کربلا میں دفن کیے جائیں. ابھی کربلا جانا ممکن نہیں ہے، ابھی پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہو گیا سال بھر بعد ہمیں کربلا لے جا کے دفن کرنا ہے، انتظام ہو گیا، کاغذی کاروائی ہو گئی، تو ایسی صورت میں ہم نکال کے اگر کربلا لے جا رہے ہیں تو کیا ہے؟ ولی کی اجازت ضروری ہے. ولی زوجہ کے لیے کون ہے؟ شوہر. غلام کے لیے مالک ولی، اور عام انسانوں کے لیے ان کے ورثاء ہیں. ورثاء یعنی جو ان کے وارث ہوئے ہیں، جو ان کی میراث پا رہے ہیں. طبقے کی ترتیب کے ساتھ. صحیح ہے، طبقات ہیں میراث کے مولانا، طبقہ اول، طبقہ ثانی، طبقہ ثالث. اور اگر ان میں کوئی نہ ہو تو سب کا ولی حاکم شرع ہے اور اس کی اجازت ضروری ہے. اب آ جائے گا مولانا باب تیمم، جو انشاءاللہ لوگ آئندہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.